السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے اور امریکہ کو جواب دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور شکست فاس اور تباہی سے اسرائیل کو بچانے کے لیے اس سارے معاملے میں کود پڑا ہے۔ جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر جو جواب دیا گیا، جوابی کارروائی کی گئی، اس کے بعد جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ بڑی مار پڑی اسرائیل کو۔ اور اب جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کیا ہے، اس ضمن میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کی طرف سے باضابطہ طور پہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ایران بھی اس بات سے انکاری ہے، لیکن امریکی میڈیا کا کردار سب سے اہم ہے اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ایران کا موقف ہے وہ درست ہے، اور امریکہ کا جو موقف ہے اس کے ثبوت نہیں مل رہے ہیں، اس کی تائید میں کوئی ثبوت نہیں ہیں۔ جو امریکی میڈیا ہے اس نے بڑے پیمانے میں اخبارات میں، ٹیلی ویژن چینلز میں یہ بات لکھی ہے کہ امریکہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو امریکی میڈیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ ہم نے جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کو مکمل ختم کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایران کی جو نگہبان ایران شورا ہے اس نے یہ منظوری دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ جو نیوکلیر سے متعلق تعاون ہے اس کو معطل کر رہے ہیں۔ اب معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ چند دنوں کا وقت ہے، اس کے بعد پھر سے مذاکرات شروع ہوں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ایران کی طرف سے جو جشن منایا جا رہا ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس جشن کے بعد دنیا بھی اس جشن کا ساتھ دے رہی ہے کہ ایران کو بظاہر اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ خطے کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کانفرنس، اور اس میں پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی یہ ملی ہے کہ اس کانفرنس کے اعلامیہ میں بلوچستان میں اور بالخصوص جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ کیا گیا، ان دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ بھارت کی کوشش کے باوجود جو پہلگام واقعہ ہے اس کو اعلامیہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور بھارت کی طرف سے اس اعلامیہ پر دستخط بھی نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ ایک اور سفارتی کامیابی، یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے بھارت کے لیے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان کے معینات سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ، امریکہ کو بارہا ایک صفائی دینی پڑ رہی ہے، نہ صرف عام کے سامنے، اپنے میڈیا کے سامنے، بلکہ دنیا بھی اب بہت سے کویسچنز اٹھا رہی ہے۔ یہ کیا اتفاق ہے کہ جو ایران کے دعوے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اکثریتی دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو دعوے ہیں ان کی تردید انہی کے میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے ارشاد صاحب؟ اب صاحب ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، اور جب جنگ جاری ہو یا جنگ اختتام پذیر ہوتی ہے تو ہر ملک اپنے کامیابی کے ترانے بھی گاتا ہے، کامیابی کے دعوے بھی کرتا ہے، کچھ سچ ہوتا ہے کچھ جھوٹ ہوتا ہے، اور کوئی ملک بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ مجھے شکست ہو گئی ہے یا مجھے کامیابی نہیں ملی۔ لیکن اس معاملے میں پرٹیکولر جو معاملہ ہے امریکی حملے کا، اس میں اتفاق یہ ہے کہ جو دعوے اس ایرانی قیادت کر رہی ہے پہلے دن سے، ایران جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی تائید ایران کے لوگ تو کر ہی رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو اپنی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس کی تائید جو ہے وہ اسرائیل کا میڈیا بھی کر رہا ہے اور امریکہ کا میڈیا بھی کر رہا ہے، برطانیہ کا میڈیا بھی کر رہا ہے۔ یعنی اگر گارڈین ایک سٹوری جو ہے وہ چھاپتا ہے، نیو یارک ٹائمز ایک سٹوری چھاپتا ہے، CNN ایک سٹوری چلاتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل ایک سٹوری چلاتا ہے، واشنگٹن پوسٹ ایک سٹوری چلاتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا میڈیا اپنے قومی مفادات کے خلاف کوئی سٹوری چلا رہا ہے، اپنی ریاست کے بیانیوں کو صرف اس لیے غلط ثابت کر رہا ہے کہ وہ بغض رکھتا ہے اس کے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، ان کی ساکھ متاثر ہوگی اس پر اگر گورنمنٹ تیار ہو جائے یا ٹرمپ تیار ہو جائے یا فوج تیار ہو، پینٹاگن تیار ہو جائے کیس کرنے پر،
تو لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کے ان کو جرمانے بھگتنے پڑیں گے. عوام کا اعتماد اگر مجروح ہوگا تو میڈیا اسی دن میڈیا ہاؤس بند ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ خود کبھی صفائی دیتے ہیں, کبھی اپنے وزیر دفاع کو لاتے ہیں, کبھی آج تو انہوں نے جو جوائنٹ چیف آف کمیٹی وہ چیئرمین جو ہیں جوائنٹ چیفس آف سٹاف اس کو لائے, ڈیوڈ کین جو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ خراب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایرانی حکومت سے زیادہ عوام پرجوش نظر آتے ہیں. اگر اتنا بڑا نقصان پہنچا ہوتا ایران کے عوام کو, ایران کے انسٹالیشن کو, ایران کے انفراسٹرکچر کو, تو یقیناً وہاں جو مظاہرے ہوتے وہ حکومت کے خلاف ہوتے کہ آپ نے خام خواہ میں مروا دیا. ایسا تو نہیں ہو رہا. اس کے برعکس امریکہ میں اور اسرائیل میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ہے. باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا طویل تجربہ ہے سفارتی, امریکہ میں وہ خدمات انجام دے چکے ہیں, وہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد حالات آپ کو کیا رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے, کامیابی کے امکانات ہیں, یا اسرائیل ان کو سیبوٹاج کرے گا. تو قاضی صاحب آپ ہمیں ذرا رہنمائی فرمائیے. جی, جو آپ نے کہا صحیح کہا کہ جو توقعات تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے توقعات اور دعوے جو تھے وہ کافی حد تک وہ غلط ثابت ہوئے. اور بطور خاص اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس تھا, جس کو تقریباً وہ سمجھتے تھے کہ عرب کے خلاف, عرب دنیا کے خلاف اور مسلمان دنیا کے خلاف وہ 100% یعنی کہ کامیاب ہوگا, وہ تو بالکل ناکارہ ہو گیا. کیونکہ جو نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا وہ کبھی بھی پہلے ایسے نہیں ہوا. جہاں تک ایران کا سوال ہے ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا, لیکن امریکہ اور اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی تنصیبات اور ان کی جو دوسرے جو ٹارگٹس ہیں, اور خاص طور اسیسینیشنز جو ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, ملٹری لیڈر وغیرہ جو ہیں, اور دوسرے جو لیڈر ہیں سائنسدان, ان کو مارنا. وہ اسیسینیشن کیمپین جو ہر لحاظ سے بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے وہ بالکل کرمنل ایکٹیویٹی, مجرمانہ ایکٹیویٹی ہے. لیکن وہ لیکن جنگ کے حوالے سے, جنگ کے لحاظ سے تو وہ محدود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران بالکل کامیاب ہوا اپنے, یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ہر ایک جگہ جو ہے, ہر ایک شہر پہ اور ہم پہنچ سکتے ہیں, اور ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ بالکل انہوں نے ناکارہ کر دیا. اب اس سے نکلے گا کیا؟ اسرائیل اور امریکہ کی کوشش تو یہ ہے کہ وہ تہران میں رژیم چینج آ جائے, اور یہ بہت واضح ہے. یہ جب سے 9/11 ہوا اس کے فوراً بعد یہ پلان بنا کہ مسلمان کے 7 ممالک جو ہیں اس میں ہم نے یہ پینٹاگن کا پلان تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس کا پلان تھا کہ ہم نے رژیم چینج لانا ہے, اور شروع کریں گے یہ عرب ممالک سے, عراق سے, اور آخر میں وہ ایران, اور وہ 7 کے 7 کنٹریز جو ہیں ان میں سے 6 کے انہوں نے وہ کر ہی لیے ہیں رژیم چینج اور بنیادی تبدیلی وہ لائے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران ان کا اصلی ہدف ہے, اور ایران کے بعد ان کا ہدف مسلمان دنیا ہے, جس میں پاکستان اور ترکی دونوں شامل ہیں, کیونکہ ہم بھی وہ ایٹمی ممالک ہیں. اور امریکہ کہتا نہیں ہے, لیکن ان کا یہ ہے کہ اس خطے میں تمام مڈل ایسٹ اور مسلمان دنیا میں اسرائیل کو حاوی ہونا, اور ان کو ایکسکلوسیو نیوکلیر پاور ہونا چاہیے. اور کوئی اور مسلمان ملک, پاکستان کا تو وہ فی الحال برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ایران کا مسئلہ جو اب تک وہ جاری ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ایران میں کامیاب ہوتے تو نیکسٹ ٹارگٹ یا ترکی یا پاکستان ہوتا, کیونکہ ان کا بہت دیر سے یہ پروگرام ہے کہ مسلمان دنیا کے پاس
न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम कहा था। शुरू दिन से ये वाज़ेह है। तो इस मुहिम में मैं समझता हूँ अमेरिका और इजराइल दोनों नाकाम रहे हैं, और इंशाल्लाह वो नाकाम ही रहेंगे। जी जी काजी साहब, अब आगे इजराइल मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए ताउन करेगा या इजराइल अभी भी इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका इजराइल मुज़ाकरात में रुकावट डालेगा? इजराइल तो कठपुतली है अमेरिका का, तो जो अमेरिका चाहेगा वही वो करेगा। अब अमेरिका जो है मुनाफिकत से काम ले रहा है कि हम कहते हैं इजराइल को, लेकिन वो मानते नहीं हैं, हम क्या करें, और उनकी मदद करने पे हम मजबूर हैं क्योंकि वो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। ये तो एक उनका दिखावा है जो किसी को फूल नहीं करना चाहिए, किसी को फूल नहीं करना चाहिए। ये जो ट्रम्प साहब जो हैं इसमें काफ़ी माहिर हैं झूठ बोलने में और एक्टिंग करने में। फूल तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन वो उनका ये वतीरा है कि वो कभी वॉर की बात करते हैं, कभी पीस की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि इसराइल से मैं खुश हूँ, कभी कहते हैं मैं नाराज़ हूँ। लेकिन ये बहुत देर से इनका प्रोग्राम है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था एक आर्टिकल में भी जो मैंने लिखा है हाल में, कि पिछले 100 साल से ये नस्ल कुशी की मुहिम में ये मुलव्वस हैं, बल्कि लीड कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और मुसलमान दुनिया के ख़िलाफ़ बशमूल आखिर में पाकिस्तान और तुर्की और बाकी जो है, इनकी सारी कोशिश है कि ये मातहत हो, और बिल आखिर इनका हदफ चीन है, क्योंकि अमेरिका ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि दुनिया पे वो जो है हेजेमनी वो शेयर करें किसी और मुल्क से। हालांकि चीन की कोशिश भी नहीं है कि हेजेमनी करें या बालादस्ती उनकी हो दुनिया पे, लेकिन अमेरिका कहता है बालादस्ती होगी और हमारी होगी और शरीक एक भी नहीं होगा, और चीन की सारी कोशिश है कि वो हमारे मुकाबले में आ जाए। तो बिल आखिर इनकी कोशिश है कि चीन को शिकस्त दें। सबसे पहले अरब दुनिया, फिर इस्लामी दुनिया, उसके बाद चीनी दुनिया, ये इनका मुहिम जो है इसके ऊपर पर्दा डालने की बड़ी कोशिश थी। अब ये वाज़ेह हो गया। अब हर एक मुसलमान मुल्क को, हुक्मरान को और अवाम को ये समझना चाहिए कि क्या वो इस चैलेंज को कबूल करेंगे या कठपुतली बन के, वेस्ट के कठपुतली बन के बैठ जाएंगे और हार मानेंगे और सरेंडर करेंगे। अच्छा काजी साहब, ये फरमाएं कि अब ये जो जंग हुई, एक बात तो बहरहाल सामने आ गई ना कि ईरान मुकाबला कर सकता है, अकेला मुकाबला कर सकता है, और इसराइल कोई नाकाबिल तस्खीर नहीं है। तो क्या अब अरब दुनिया का जो रवैया है ईरान के हवाले से, जो माजी में ख़ास तौर पर रहा है, क्या वो बदलेगा? क्या वो ये सोचेंगे कि अगर ईरान एक हमारे और इसराइल के दरमियान एक रुकावट है, अगर वो रुकावट दूर हो गई तो इसराइल और अमेरिका का अगला हदफ हम होंगे, ग्रेटर इसराइल होगा, या अब भी वो उसी रवैश पर कायम रहेंगे और ईरान को फिर तनहा छोड़ दिया जाएगा? देखिए जी, ईरान की जंग जो है इसराइल से नहीं है, और इसराइल तो कुछ चीज़ ही नहीं है, ये तो साबित कर दिया है ईरान ने। इसराइल ईरान का जो है मुकाबला जो है वो अमेरिका, और अमेरिका सुपर पावर है, नंबर 1 सुपर पावर दुनिया का। ईरान का मुकाबला अमेरिका से नहीं हो सकता है। अमेरिका का मुकाबला, जैसे मैंने अर्ज किया है, वो चीन के साथ है। ये बाकी जो है ये सब जरिए हैं, ये स्टेप्स हैं, ये फेजेस हैं, और बिल आखिर वो उनकी ये कोशिश है कि चीन अकेला रह जाए, आइसोलेट हो जाए, तन्हा रह जाए, और दुनिया इस्लाम जो हैं वो भी चीन से यानी कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो फाश हो जाएं, और वो ये समझने लग जाएं कि चीन हमारे काम नहीं आ सकता है। लेकिन चीन ने साबित कर दिया पाकिस्तान के ज़रिए, जब हमारे हाल ही में जो हिंदुस्तान के साथ जंग किया, कि जिनकी वो मदद करते हैं, सही मानों में उनकी मदद करते हैं, और एक बड़ा मुल्क जो हिंदुस्तान है उसके मुकाबले में एक मुकाबलतन छोटा मुल्क पाकिस्तान को इस कदर वो बना सकता है कि वो रोक सकते हैं। इसी तरह चीन जो है उनकी पहुंच मिडिल ईस्ट तक नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया है
کہ یہ امریکہ کا گیم لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے. تو اب ایران اور چین اور دنیا اسلام کا لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجی ہے ورلڈ ڈومینیشن کا، اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، نہیں تو اسلام کے ساتھ بھی ہم وفاداری نہیں کریں گے اور آپس میں ہم وفاداری نہیں کر سکیں گے. تو یہ جی یہ آج جو امریکی وزیر دفاع نے ایک مرتبہ پھر سے پریس کانفرنس کی ہے اور بلکہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی ساتھ لیا اور آ کے اپنا ہی میڈیا، امریکی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں ان کی تردید کی ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے امریکہ نے پورا زور لگایا، اس کے باوجود وہ ختم نہیں کر سکا، یا امریکہ نے اسرائیل کی دوستی میں اتنی ہی طاقت استعمال کی کہ حجت تمام ہو جائے؟ اب دیکھیں، کوشش تو ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے. انہوں نے جو 12 بمز پھینکے ہیں یہ B-52 کے ذریعے، یہ بنکر بسٹر، اور یہ پتہ نہیں کتنے 30,000 پاؤنڈ کے جو بم ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا، یہ تقریباً چھوٹے پیمانے ایک ایٹم بم کی طرح ہے. اس کی اتنی اس میں طاقت ہے. اور انہوں نے وہ تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اور کہا جا رہا ہے، اور یہ کچھ امریکن ماہرین ہیں جو کافی آبجیکٹو ہیں، اسکاٹ ریٹر ہیں اور کرنل مگریگر ہیں، اور ان کی بات جو ہے کافی حقیقت پہ مبنی ہے. ان کے خیال میں وہ کہ 3 میں سے 2 کو نقصان پہنچا ہے اور وہ فی الحال نان آپریشنل ہے. لیکن وہ جو فودا ہے وہ جو ہے تنصیبات وغیرہ اور سینٹریفیوجز ہیں، یا تو وہ بہت ہی نیچے ہیں جہاں تک وہ 30,000 بم جو ہیں، بنکر بسٹر جو ہیں، وہ بھی نہیں پہنچ سکے، یا کسی طور طریقے سے انہوں نے وہ سارے، پہلے ان کو خبر ملی تھی اور امریکہ سے ہو سکتا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے اوپر ابہام ہے، ہمیں فل انفارمیشن میسر نہیں ہے کہ امریکہ نے بھی تھوڑا بہت کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے یا پوری کوشش کی ہے، یہ بالکل واضح نہیں ہے. لیکن واضح یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو سکتا تھا. زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی، یعنی کہ وہ ڈیلے ہو چکا ہوگا. اور عمران نے تو سر عام کہہ دیا کہ ہماری کبھی نیت ہی نہیں ہے بم بنانے کی، بلکہ آیت اللہ خمینی نے تو کہا یہ کفر کے برابر ہوگا اگر ہم بم بنانے لگ جائیں. لیکن اگر ہمارے اوپر وہ کوئی بم پھینکنے کی اگر کوئی پلان ہو، اور اسرائیل اور امریکہ کا شاید وہ پلان ہے، تو پھر اپنی دفاع کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن از خود وہ بالکل انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے. ان کا کہنا ہے، ان کا دعویٰ ہے. پاکستان نے تو بنا دیا نیوکلیر ویپن، لیکن وہ ایران نے کہا ہم بالکل نہیں بنائیں گے، لیکن کیپیبلٹی ہم ضرور بنائیں گے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے واضح تھریٹ ہے، اسرائیل کی طرف سے واضح تھریٹ ہے. اور ایران کا، ابھی میں آپ کو ایک سیکنڈ آپ کا وہ لے لیتا ہوں، آدھا منٹ. یہ نیوکلیر ویپنز فری زون جو ہے، جو عرب کی طرف سے ایک انیشیٹو پیش ہوا، وہ ایران نے قبول کیا. اور اگر وہ ہوتا تو ایران کے جتنے بھی جو پلانس تھے نیوکلیر ویپنز بنانے کے، وہ سب ختم ہو جاتے، کیونکہ یہ تمام ایریا جو ہے مڈل ایسٹ نیوکلیر ویپن فری زون بن جاتا ہے. لیکن امریکہ نے اس انیشیٹو کی مخالفت کی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل واحد نیوکلیر پاور ہو، تاکہ وہ ان کی کٹ پتلی، ان کا بل ڈاگ بن کے، ان کے مطلب اٹیک ڈاگ بن کے وہ حاوی ہو جائے مڈل ایسٹ پہ، پھر عالم اسلام پہ اور پھر چین پہ. تو ایران کا جو پروگرام ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا جو امریکہ اور اسرائیل چاہتا تھا. اچھا قاضی صاحب، یہ فرمائیں کہ اس جنگ نے تو یہ ثابت نہیں کر دیا کہ اب زندہ رہنے کا، اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کا واحد ذریعہ ہی ایٹمی پروگرام ہے، کہ وہی ملک اس جو امریکہ کے دور میں یا اسرائیل کے دور میں زندہ رہ سکتا ہے جس کے پاس ایٹمی پروگرام ہے، یا پھر وہ سرنڈر کر جائے. تو کیا اس جنگ کے بعد ایران مجبور نہیں ہوگا ایٹمی قوت بننے پر، اور کیا ترکی اور دوسرے ملک جو ہیں وہ مجبور نہیں ہوں گے کہ وہ بھی اس بارے میں سوچیں؟ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ مر چکا ہے،
اس وجہ سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو امریکہ نے کیا اور جو اسرائیل نے کیا، سب کو اندازہ ہو گیا کہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 2-4 سال کی تاخیر ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. تو عرب دنیا جو ہے جو ویسے ایران کی حمایت ہم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک لحاظ سے، لیکن دراصل ان کی رائیولری ہے ایران کے ساتھ بہت پرانی. اور وہ سعودی عرب نے تو واضح کیا کہ اگر ایران واقعی نیوکلیر پاور بنے گا تو ہم بھی بنیں گے، ایجپٹ بھی بنے گا، اور تو ترکی کا پیچھے تو نہیں رہ سکتا. تو پھر تو یہ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی یہ ہر لحاظ سے مردار ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ امریکہ کی وجہ سے، امریکہ نے اس کو ختم کر دیا ہے اپنی بے وقوف کی وجہ سے، یا اپنے گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے اس ٹریٹی کو ختم کر دیا. لیکن جہاں تک وہ مسلمان، تو ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ امن ہو. نیوکلیر ویپنز تو آخری ایک دفاع ہے، وہ پیس تو نیوکلیر ویپنز کے ذریعے تو نہیں آ سکتا، یہ ایک ضروری دفاع ہے. دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ کے ذریعے پیس نہیں آ سکتا ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت پہلے کہا تھا ایمبیسڈر کانفرنس میں ازمیر میں جب ہوا 1972 بنگلہ دیش کے بننے کے بعد، یا اس کے بعد انہوں نے کہا چھوٹے ممالک جو ہیں ان کو انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل مورالٹی پہ انحصار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ریال پالیٹک، یہ طاقتور والوں کی کھیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ گریٹ پاور نہیں ہے. اور پاکستان اگرچہ بہت سگنیفیکنٹ پاور ہے، بگ پاور ہے، لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے گریٹ پاور نہیں ہے. تو پاکستان کا انحصار کوشش پیس پہ ہونا چاہیے، جو کہ ہے. ہماری ساری کوشش ہے ہندوستان کہ بھئی آپ سملا ایگریمنٹ کے تحت کشمیر کا ایک پرامن اور باوصول وہ حل نکالنے کی کوشش کریں، لیکن مودی صاحب آپ اس سے باہر ہوئے ہیں. اور یہی سوال قاضی صاحب، یہی سوال ہے جو آج جو ڈیولپمنٹ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو وزراء دفاع کانفرنس ہے، اس میں جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی، اعلامیہ میں اس کی مذمت کی گئی ہے. بھارت کے لیے سبکی یہ ہے کہ پہلگام کا ذکر تک نہیں ہے اس میں، اور بھارت نے اس سے دستخط بھی نہیں کیے ہیں. باقی جو آپٹکس ہیں، فوٹیجز ہیں، وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. تو ریجن میں بھارت کی اب پوزیشن کیا ہے؟ ریجن میں تو بھارت کافی حد تک آئسولیٹ ہوا ہے، لیکن بھارت کی اپنی ایک حیثیت ہے. چین کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہے، لیکن اس لحاظ سے ان کی جو کوششیں ہیں پاکستان کے خلاف وہ سارے ناکام ہو چکے ہیں. اور وہ اس لیے ناکام ہو چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، ان کے نظروں میں پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے، اور ہندوستان کی پالیسی جو ہے چاہے کشمیر ہو یا اسرائیل کی پالیسی ہو وہ غزہ میں اور عربوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، وہ انٹرنیشنل لاء کے ساتھ اس کی مماثلت، اس کی یکسانیت وہ ہم آہنگی نہیں ہے. تو ہماری طاقت اس میں ہے کہ انٹرنیشنل لاء اور مورالٹی کے ساتھ ہماری پالیسی کی ہم آہنگی ہے. تو نیوکلیر ویپنز کی یعنی کہ آپشن ہمارے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ بذات خود کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب نیوکلیر ویپنز آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے کنونشنل فورس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو ایک دم سے آپ مجبور ہو جائیں گے اسکلیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ اتنے جلدی مجبور ہو جائیں گے اسکلیٹ کرنے پہ تو پھر وہ دنیا والے آپ کو خطرناک ملک سمجھیں گے کہ بھئی ذرا سی لڑائی ہو جائے یہ فوراً نیوکلیر پہ جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنے کنونشنل آرمی کو بڑھائیں گے تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا، کیونکہ آپ کے ریونیوز تو بہت محدود ہیں، آپ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اور IMF کے پروگرام 25واں پروگرام کے تحت آپ کے اوپر ہر قسم کے ممانعت ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دفاع کو اگر آپ بڑھائیں گے، کنونشنل دفاع کو، تو ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کہ مطلب وہ لیگیلٹی، لیجیٹمیسی کہاں آئے گی؟ یہ فرمائیے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے انڈیا کی ایک تنہائی کی صورتحال ہے امریکہ، لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں. کیا صدر ٹرمپ واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پائیدار معاہدہ کرانا چاہتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں،
یا ان کی جو عادت ہے ڈسیپشن کی وہ ڈسیپشن پہ ہی جائیں گے بالآخر؟ بالکل وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہے، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ اور کہتے ہیں، پھر اس کو آپ وہ تردید کرتے ہیں، وہ اپنے آپ وہ اس کو آرٹ آف دا ڈیل سمجھتے ہیں، یہ احمقانہ بات ہے. لیکن یہ میں آپ کو بعض الفاظ میں کہوں گا. اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غزہ کے حوالے سے بھی میں ایک ڈیل کرانے جا رہا ہوں اور سمجھوتا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. وہ ریل اسٹیٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا ان کے لاشوں پہ وہ ریل اسٹیٹ وہ سی ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں امریکن بلینئرز کے لیے اور اسرائیلی بلینئرز کے لیے. جو غزہ تھا ان کی لاشوں کے اوپر ایک ایسا سی سائڈ ریزورٹ بنائیں جو بالکل دنیا کے بہترین سی سائڈ ریزورٹ. یہ اس قسم کا شخص ہے، یہ اس قسم کا شخص ہے اور ان کو آپ دوست سمجھتے ہیں. نہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر یہ سوال یہی ہے اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. سوال یا تو ایک اور سوال میں آپ تو سنیے یا تو آپ وفا رکھیں گے دنیا اسلام کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ یا نہیں، یا تو آپ کٹ پتلی بنیں گے امریکہ کے اور رسوائی ہوگی آپ کی دنیا میں. یہ آپ درست ہے، آپ نے فرما دیا. سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہاں امن وہ قائم کراتا ہے یا کوئی بھی فارمولہ لاتا ہے تو اس کے بعد پھر عالم اسلام پر دباؤ آئے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو؟ وہ تو بالکل امن نہیں چاہتے ہیں، وہ تو نسل کشی چاہتے ہیں. نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، امریکہ تو اس کے بالکل 100% سپورٹ کر رہا ہے. اور ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ جتنے فلسطینی ہیں ان کے لیے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ جائیں لیبیا 4000 میل دور اور وہاں جا کے مریں. یہ ان کی وہ ہمدردی ہے فلسطین کے ساتھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امن 2 دن کے لیے امن، 4 دن کے لیے امن، اس کو امن کہتے ہیں آپ، اس کو انصاف کہتے ہیں. اور یہ اگر آپ تسلیم کریں گے اور اس کے اوپر آپ نوبل پرائز کے نامینیشن ان کو دیں گے تو پھر جی ٹھیک. بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسرائیل ایران معاملے پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سید راغب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب پکچر آپ کے سامنے ہے، ابھی آج بھی جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کو میڈیا پہ آنا پڑا اور اپنے ہی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں کہ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، ان کی تردید کرنی پڑی. اوورآل یہ جو 12 دن رہے اور 12 دن کے بعد اب جو حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو یہ پچھلے 20-25 سالوں میں بہت بڑا بوسٹر ملا ہے یا ایران کے لیے مزید جو ہیں اب مشکلات بڑھ گئیں؟ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اگر ہم اس سارے سنیریو پہ جو پچھلے 12-15 دن میں ہمیں نظر آیا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کریں تو ہمیں یہ بہت کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ ایران جو ہے یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے یہ ایران کی فیور میں جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو اگریشن ہے یعنی جو اٹیک ہوا وہ بیسیکلی اسرائیل کی طرف سے ہوا اور اس کو جوائن کیا امریکہ نے. اب جو اگریسر ہوتا ہے اگر وہی سیز فائر کا اعلان اسے کرنا پڑ جائے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا پیچھے پاکستان اور انڈیا کے کیس میں کہ انڈیا نے اگریشن کیا اور پھر اناؤنسمنٹ آف جو سیز فائر ہے وہ بھی امریکہ اور انڈیا کی طرف سے ہی پہلے آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی یہ انڈائریکٹلی فتح ہے. ایک تو ہمیں یہ پوائنٹ سمجھنا چاہیے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایران کی فتح ہے تو ایران کو نقصان کیا ہو سکتا ہے اس میں، اس سارے سنیریو سے. بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو ایران کے پاس تو دیر از نتھنگ مچ ٹو لوز. تو ایران اگر اس کرائسس کو، اس آن سلاٹ کو، دنیا کی سب سے بڑی جو سپر پاور ہے اس وقت امریکہ الانگ ود اسرائیل، دونوں اٹامک پاور ہیں، ان کی اگر آن سلاٹ کو ایران نے صرف برداشت کر لیا ہے تو یہ ایران کی فتح ہے. اور ان دی کمنگ منتھس اینڈ ایئرز میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے لیے اس سارے سنیریو سے بہت زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس جو حملہ ہوا اسرائیل کا اور جو امریکہ نے بھی بعد میں حملہ کیا، 2 مقاصد تھے. ایک وہاں ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا یا کم کرنا، دوسرا رجیم چینج. ایٹمی صلاحیت دعویٰ یہ کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں کہ انہوں نے ختم کر دی ہے. اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جو بھی فتح کے شادیانے بجائے لیکن ایک مقصد ان کا پورا ہو گیا ہے. دوسرا جو نقصانات ہوئے ہیں معاشی اقتصادی پابندیوں کا شکار ایران جو ہے، ان معاشی نقصانات کی وجہ سے انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہوگا، کچھ اور جو نقصانات ہوئے ہیں.
اگر وہاں ایک اقتصادی اور معاشی دباؤ آتا ہے حکومت پہ، عوام اگر پہلے ہی کوئی زیادہ مطمئن نہیں تھے، مزید غیر مطمئن ہوتے ہیں، تو رجیم چینج آسان بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کس طرح اس کو فاتح قرار دیں گے؟ اچھا، ایک تو میری ہمبل سبمیشن ہے، آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفر ود ڈیو اپالوجیز، اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کی پوری رسپیکٹ کرتے ہوئے میں اس سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اپنا دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کی اگر اسرائیل یا امریکن جو آن سلاٹ تھی، جو B-2 بامبرز تھے، انہوں نے جو بنکر بسٹر میزائل، جو بہت ہی مہنگا میزائل ہے اور بہت ہی مہنگی وہ سارا سسٹم ہے جو امریکہ نے چلایا، 124 جہازوں کے ساتھ 7 B-2 بامبرز آئے اور انہوں نے گرایا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایئر میں جب تک آپ کو نیوکلیئر ٹریسز نہیں ملتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ یہ بار بار یہ کہتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ ہم نے ایران کی اٹامک تنصیبات کو تباہ کر دیا. یعنی کہ انہوں نے ان کا جو سسٹم تھا، لیبارٹری تھی یا جو بھی سٹرکچر تھا، اس کو ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. لیکن سم ہاؤ اور دی ادر ایران جو ہے اپنا وہ جو انٹیلیجنس کی لیکیج بھی ہوئی ہے امریکہ کے ان کے اوپر، جو امریکن انٹیلیجنس کی لیکیج ہوئی ہے، جس کے مطابق ایران کے پاس کوئی 406 کلو گرام جو ہے نیوکلیئر مٹیریل ہے، اور وہ 60% جو ہے وہ انریچڈ ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 90% تک وہ انریچڈ ہو تو ایران ول بی ایبل ٹو میک آلموسٹ 9 اٹامک بامبس. اس کو ایران نے کہیں نہ کہیں شفٹ کیا ہے. جو سعودی عرب کی جو نیوکلیئر اوورسی کی جو فیسلٹی ہے، اس نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں ہمیں نیوکلیئر ٹریسز کہیں پہ نظر نہیں آئے. تو پہلا جب دعویٰ جو ہے امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا کہ تنصیبات کو ہٹ کیا ہے، اگر ہم اس کو ایگری بھی کر لیں تو اس کا جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو ہٹ کیا ہے، نیوکلیئر مٹیریل انہوں نے کہیں نہ کہیں سیو کر لیا ہے. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے بہت ویلڈ ہے کہ اگر اکنامک سینکشنز مزید لگتی ہیں اور ایران کو مزید اکنامکلی ڈاؤن کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ آ سکتا ہے. تو اس پہ میری ٹیک یہ ہے کہ پچھلے کوئی 30 سے 40 سال ہو گئے، امریکہ، ویسٹ، اسرائیل سب مل کر ایران کو دبانے کی کوشش کریں. ایران از ناؤ اے وار ہارڈنڈ نیشن. دنیا میں میرا خیال اتنی وار ہارڈنڈ نیشن کوئی نہیں ہے جتنی اس وقت ایران میں موجود ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک سینیریو اور بھی ہے. پچھلے 2 ماہ کے اندر 60 دن کے اندر طاقت کے 3 بھرم ڈیمیج ہوئے ہیں. اس میں امریکہ اٹ سیلف ہے، اسرائیل ہے، اینڈ دین انڈیا ہے. اور یہ نیکسس بھی ایک ہے جو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے چین کو ہٹ کرتا ہے. امریکہ کی اصل جنگ تو چین کے ساتھ ہے. چین اس سارے سینیریو میں نہ اتنا اگریسو رہا، نہ اس نے کوئی بہت زیادہ بات کی، نہ کوئی سٹیٹمنٹس آئیں. ایک جانب چین کی خاموشی تھی، دوسری جانب امریکہ کا حملہ تھا. اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی ورلڈ آرڈر میں کوئی شفٹ ہونا ہے، یا جو بہت دیر سے ہونا تھا اس سے جلدی ہو جانا ہے؟ یہ معاملات کدھر کو جائیں گے؟ یہ بڑا ہی آپ نے انٹرسٹنگ کویسچن کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کویسچن کو اس اینگل سے ڈسکس کیا جانا چاہیے، نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. بیسیکلی آپ نے ذرا غور کریں ہم اس بات پہ کہ چائنا اور رشیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کسی جنگ میں ڈائریکٹ داخل ہوا ہے اور چائنا اور رشیا نے اس کو چیلنج نہیں کیا. کیونکہ میرے خیال میں چائنا اور رشیا کی یہ کیلکولیشن ہے کہ امریکہ ایک ایسے افیئر میں اپنے آپ کو انٹینگل کر رہا ہے، اور اس وقت جو امریکن اکنامک سچویشن پچھلے 10 سال سے چل رہی ہے، تو امریکہ بیسیکلی ایک ایسے افیئر میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے جس کا ڈیمیج امریکہ کو ہونا ہے، اور اس کا آٹومیٹیکلی فائدہ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کو ہونے جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھا جنگ ہوئی، سیز فائر ہو گیا، اور اگلے جو پارٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یوکرین کی جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ایک سیز فائر ہو جائے گا اور نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی. ریکنسٹرکشن آف مڈل ایسٹ کو کون دیکھے گا؟ اس میں چائنا ول بی دی مین کنٹینڈر اور جیو پولیٹیکلی رشیا ول بی دی مین بینیفیشری. دس از مائی ٹیک آن اٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل، یہ دیکھیں ایک سین ورسٹ بھی تو ہو سکتا تھا. ایران آج جو فتح کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، ان ادر کیس پھر کیا ہوتا؟ پھر تو امریکی اور اسرائیل کے مقاصد تو حاصل ہو جاتے، پھر تو چائنا سفر کرتا. جی دیکھیں اگر وہ ہوتا تو میرے خیال میں یہ ہے کہ
چائنا اور رشیا ان کی اپنی کیلکولیشن ہے, ان کی اپنی بھی ایک سسٹم ہے جس سے یہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے جو وار کی سچویشن ہوتی ہے. چائنا کو بھی اور امریکہ کو بھی ہم نے کسی وقت بھی پینک میں نہیں دیکھا. ایون ایران واز ناٹ ان پینک. ایران نے جو قطر پہ اٹیک کیا ہے بیسیکلی دیٹ واز دی سٹارٹ آف ایرانز اٹیک. جو ہی وہ اٹیک ہوا تو پھر چائنا اور رشیا کی بیکنگ کے ساتھ, ایون مورل بیکنگ کے ساتھ, امریکہ اس کو سسٹین نہیں کر سکا. امریکہ نے فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے یونیلیٹرلی ہی اناؤنس کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے چائنا اور رشیا, اور رجیم چینج جو نہیں ہو سکا دیٹ ہیز گون ٹو دی فیور آف ایران. اور ان دی کمنگ منتھس اینڈ ایئرز میرے خیال میں اس کا فائدہ چائنا اور رشیا کو ہوگا, بیکاز یہ اب جیتا ہوا کولیشن ہے. امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کے تو آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوا, اور دے آر دیم-سیلوز آر ایکسیپٹنگ. تو ڈاکٹر صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے کئی سال سے معاملہ چل رہا تھا, پاکستان, ایران, ترکی, روس, چین, سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا, کہ ایک نیا بلاک یا برکس کی شکل میں ایک نیا بلاک تشکیل دیا جائے, تو یہ معاملہ اس طرف اب چل پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی. آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے کوئی 5 سے 6 مہینے میں پوری انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے, پرٹیکولرلی جب سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پاور میں آئے ہیں. ٹرمپ صاحب نے یورپ کو اور ٹریڈیشنل جو ان کے پارٹنرز تھے ان کو چھوڑ کر چائنا, رشیا اور پاکستان کو انہوں نے فوکس کیا ہوا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ان کا جو بڑا ہی 20 سال کی جو دوستی تھی, لگتا ایسے ہے کہ وہ ختم ہونے جا رہی ہے, اور اتنی لفٹ آن دی پارٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے لیے نہیں پائی جاتی, بیکاز یہ نئی ڈائنامکس ہیں. اور جو آپ نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ نیو ورلڈ آرڈر, میرے خیال میں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ از ڈیفینیٹلی کمنگ, اینڈ دیٹ از فار دی بینیفٹ آف امریکہ. امریکہ جو ہے نا جی پچھلے 20-25 سال سے, پرٹیکولرلی جب سے 2008 کا ڈالر کرائسس آیا, امریکہ از ناؤ ویئری آف ٹیکنگ دی برڈن, اسٹریٹجک برڈن آف دی ورلڈ. تو اب یہ ریجنلزم کی طرف بات جا رہی ہے, یعنی امریکہ میرے خیال میں ایسا چاہتا ہے کہ ریجنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرے, اور امریکہ یہ انفولڈ جا کے کسی بائی پولر ٹرائی پولر ورلڈ میں ہوگی, یا معاملہ یونیپولر ہی رہے گا؟ کیا امریکہ یہ افورڈ کرتا ہے کہ نیٹو ٹوٹ جائے, نئے بلاک تشکیل پائیں اور وہ سمٹ کر وہاں رہ جائے جو ایک جزیرے میں پہلے ہی وہ رہ رہا ہے؟ نہیں جی, میرے خیال میں یہ بات اس سے بیونڈ ہے. امریکہ ڈیفینیٹلی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ نیٹو ٹوٹ جائے, اور نیٹو کا ٹوٹنا فی الحال پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ یورپ اپنے آپ کو ایز اے یورپ مینیج کرے, اور رشیا کو ادھر سمجھ لیں ایکویٹ کرے. پاکستان, انڈیا اور چائنا فار انسٹنس اس ریجن میں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کرے, اور جو فائنل ڈیسیجن ہے کسی کرٹیکل انٹرنیشنل افیئرس کا وہ امریکہ کے ہاتھ میں رہے. یہ امریکہ کی وش ہے میرے خیال میں, کیونکہ جتنا برڈن امریکہ نے, یہ تو وہ اپنی پاور کو پھر ڈائلیوٹ کر رہے ہیں نا جی, ڈائلیوٹ کرنا ہے. جب پاور ڈائلیوٹ کرے گا تو پھر وہ سپر پاور کیسے رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ سپر پاور اس طرح جی رہے گا کہ اگر ریجنز ڈفرینٹ ایک دوسرے کو بیلنس کرتے رہیں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو ایک ہی پاور نظر آئے گی, دیٹ از امریکہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں انٹرنیشنل پولیس مین کا رول ادا کر رہے ہیں, یعنی جہاں پہ وہ چاہتے ہیں لڑائی کروا دیتے ہیں, جہاں پہ چاہتے ہیں صلح کروا دیتے ہیں. تو دے آر ریفلیکٹنگ اٹ. نہیں, سپر پاور تو وہ اسی طاقت کی وجہ سے ہے نا, مائٹ کی وجہ سے. اگر وہ ڈیلیوٹ کرتا ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ٹرانسفر آف پاور ایک لحاظ سے کرتا ہے کہ یورپ کے پاس ایک طاقت ہو, ایشیا کے پاس الگ ایک وہ ہو, افریقہ کو کوئی اور وہ نام دے دے, تو اس کے بعد اس کی پولیسنگ ہی اگر ختم ہو جائے گی تو سپر پاور کہاں سے رہے گا؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہیئر. وہ یہ ہے کہ امریکہ رسپانسبلٹیز کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے, لیکن جو اس کی اسٹریٹجک پاور ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ایک طرف ہے, اور باقی کی جو 9 پاورز ہیں دنیا کی ان سب کا ڈیفنس بجٹ ملا لیں تب بھی امریکہ کے ڈیفنس بجٹ سے کم ہے. تو امریکہ نے یہ کیلکولیشن کی ہے, اور ایک انٹرنیشنلی تھوڑا سا ساتھ ہی سوال دیکھیں, اگر دولت کا جو ارتکاز ہے امریکہ کا وہ اگر ٹرانسفر ہو جاتا ہے چین کی طرف, چین پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے دولت اکٹھی کر چکا ہے, تو اس دولت کی وجہ سے ہی وہ ایک طاقت ہے, جو ہتھیار ہیں اس کے پاس, جدید ترین لیبارٹریز ہیں, سارا کچھ ہے. اگر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا, یورپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے گا, ایشیا اپنا پیسہ اپنے پاس کرے گا, آپس میں تجارت کریں گے, وہ پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ طاقت کہاں سے برقرار رہے گی؟ اچھا, یہ جو ہے نا جی, یہ اٹ از ناٹ دیٹ ریپڈ,
یہ چائنا اگر اسی سپیڈ سے چائنا اور باقی جو کنٹریز اگر ترقی کرتے رہیں تو 2050 سے پہلے امریکہ کو اسٹریٹجیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی دے کین ناٹ ٹچ. دنیا میں ایک گراف بنایا جاتا ہے انٹرنیشنل کمپریہنسو اسٹریٹجک گراف جس کو کہتے ہیں, اس کے مطابق چائنا اگر 9% کی جی ڈی پی ریشو سے کنٹینیوسلی ترقی کرتا رہے اور امریکہ اسی طرح اپنی اسی سٹیٹس کو اسی سپیڈ کو قائم رکھے تو 2050 سے پہلے چائنا امریکہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا. سو اٹ از ناٹ لائک کہ یہ کوئی 10-15 سال میں یا 5 سالوں میں ایک دم چینج آ جائے گی. امریکہ از ٹو بگ اے پاور. جی صحیح ہے. تو یہ اس طرح کر کے یہ سسٹم چلتا رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر سید راغب صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج کابینہ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ایران کے حکومت اور عوام نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اوورآل پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے اس کو بیلنس اور متوازن اور ہر لحاظ سے ایران کو جو سپورٹ رہی سفارتی, اخلاقی, سیاسی, اس کی کافی قدر کی گئی ہے. کل ہمیں ہمارے ساتھ موجود تھے صحافی بھی تہران سے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسری جانب جو SCO وزراء دفاع کانفرنس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پاکستان کا موقف کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ انڈیا جو کافی دہائیوں سے سالوں سے لگا ہوا تھا پاکستان پہ الزام لگاتا تھا, اس کی نفی ہوئی. کویسچن یہ ہے کہ اس مومنٹم کو آگے کامیابی سے بڑھانا کیسے ہے کہ کوئی ڈپلومیٹکلی مس کیلکولیشن مزید نہ ہو. دیکھیے, 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور سمجھانے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس جنگ میں بھی جو پاکستان ہندوستان جنگ ہوئی, پاک بھارت جنگ ہوئی اور جو اسرائیل ایران جنگ ہوئی, یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان کہیں بھی ہو اس کے ساتھ امتحان میں, آزمائش میں مسلمان ہی کھڑا ہوگا. یہ ماضی 65 کی جنگ کا تجربہ بھی ہے, 71 کی جنگ کا تجربہ بھی ہے, 73 کی جنگ کا تجربہ بھی ہے اور بعد کے تجربات بھی ہیں. اور اب پھر ایک دفعہ دونوں کو, ایران کو بھی پتہ چلا اور پاکستان کو. دیکھیں نا, تجارت بڑھا رہا تھا ایران, بندر عباس کے سارا انتظام انڈیا کی کمپنیوں کے پاس تھا, باقی سارا کچھ. اس کا آخری نتیجہ کیا نکلا کہ جب آزمائش کا وقت آیا, امتحان کا وقت آیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا. پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے پاکستان کے تحفظات بھی رہے. اس کے باوجود پتہ یہ چلا کہ جی پاکستان ہی اس کے لیے بہتر سوچنے والا, بہتر کرنے والا ہے. یہ ایران کو بھی پتہ چل گیا اور ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ امریکہ بہادر, جس کو ہم بہت دوست سمجھتے ہیں اور بھاگے بھاگے ہم جاتے ہیں کہ یہ کرا لیں, وہ کرا لیں, تجارت کر لیں, سارا پتہ چلا کہ اس کا جو گماشتہ ہے اسرائیل 7 سمندر پار بیٹھ کے وہ حمایت جو ہے انڈیا کی کر رہا ہے. نہ اس کی سرحد ملتی ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ دشمنی ہے, سوائے اس کے کہ ہم مسلمان ہیں. اسرائیل کے ساتھ ہمارا کیا کنفلکٹ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مظالم کی وجہ سے, اس کے گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ادروائز ہمارا کوئی سرحدی جھگڑا تو نہیں ہے نا. لیکن اس موقع پر وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے ثابت کیا کہ ہم دور سے ہی لیکن ہیں. اور اسی کے دور کیسے ارشاد صاحب؟ دیکھیں جو اس وقت حالات تھے, ایک تو پچھلے 10 سال میں جو ان کی شراکت داری ہے. نہیں 10 سال, یہ ایک تاریخ ہے. آپ تاریخ دیکھیں نا کہ ہمیشہ جواہر لال نہرو کے دور میں اور واجپئی کے دور میں انڈیا یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہم فلسطینی کاز کے ساتھ ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور ہمارے فلسطینی بھائی, ہمارے یاسر عرفات مرحوم, وہ بھاگ کے نئی دہلی جایا کرتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے جو ماننی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آخری تجزیے میں پتہ یہ چلا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اگر کوئی ہے, ایرانیوں کے ساتھ اگر کوئی ہے, سعودی عرب کے ساتھ کوئی ہے, قطر کے ساتھ کوئی ہے, تو وہ پاکستان ہے اور وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.